والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعتکف یعتکف الذنوب كلها ويجري له الحسنات كلها او كما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ 2 عشرے گزرنے والے ہیں، بلکہ گزر چکے ہیں، بس تھوڑا وقت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے، آگ سے خلاصی۔ اس میں جو ایک بڑی اہم چیز آنے والی ہے وہ ہے اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ اخیر عشرہ میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے، بلکہ جس سال وصال ہوا اس سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ، پھر ترکی خیمہ سے سر باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے لیے۔ تو مجھے ایک فرشتے نے بتایا کہ وہ اخیر عشرہ میں ہے، تو تم سب بھی اخیر عشرہ کے اعتکاف کرو۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ اس رات کے صبح میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا تم ایسا کرو کہ اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی حالت میں تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور حدیث کیا ہے المعتکف یعتکف الذنوب، کہ جو اعتکاف والا ہوتا ہے وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، بچا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتُ كُلُّهَا، اور جتنے قسم کے اجر ہیں اور ثواب ہیں وہ اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَحَسَنَاتِ الْعَامِلِ كُلِّهَا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اعتکاف کرنے والا ہے یہ تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو تمام جو اچھائیوں پر جو عمل کرنے والا ہے اس کا بھی ویسے ہی حساب کیا جاتا ہے۔ اس میں صورت یہ ہے کہ اعتکاف ایک تو عمل اتنا بڑا ہے، اچھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو واجب ہے وہ نظر کے اعتکاف ہے۔ کوئی بندہ منت مان لیتا ہے کہ میں نے، چاہے وہ معلق ہو یا غیر معلق ہو، چاہے اس نے کہا ہو کہ میں جو ہے نا وہ 2 روزے رکھوں گا، یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا 3 دن کا، یا فلاں میرا کام ہو گیا معلق کر دیا تو میں 2-3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے، اس کے ساتھ روزہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ، یہ جو اخیر عشرہ میں ہے۔ تو یہ جو آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے ان کے فضائل ہیں، اور باقی مستحب ہے، اس کے لیے روز ضروری نہیں ہو تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں آ کر بندہ نیت کر دے۔ تو بہرحال 3 قسم کا اعتکاف، اور اس کی جو اتنی اہمیت ہے کہ آپ علماء فرماتے ہیں محدثین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف میں لیلۃ القدر اسی کی جستجو ہوتی تھی۔ جیسا کہ ابو سعید خدری کی حدیث گزری ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو معتکف ہے تو اعتکاف والا جب سب کچھ چھوڑ کے آ جائے، اس کی روح کیا ہے؟ حافظ ابن قیم، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی روح اعتکاف کی یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں تمام مشاغل کو، تمام تفکرات کو، تمام کاموں کو اور جھمیلوں کو چھوڑ کر آ جاتا ہے تو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دل کی وابستگی اور لو لگانا اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لے، تمام مشاغل سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی ذات میں مشغول ہو جائے، یہ اس کی روح ہے۔ اور اپنے دل و دماغ کو تمام تفکرات اور تمام قسم کی سوچوں ان سے نکال کر ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی عبادت کے فکر میں لگ جائے، یہ اس کی روح ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا، اچھا یہ جو حدیث ہے نا کہ کعامل حسنات کلیہا، اب علماء نے اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ بات یہ لکھی ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں پابند ہو جاتا ہے تو باہر والا جو ایک باہر کا آدمی ہے جو آزاد ہے اس لحاظ سے، تو وہ جنازوں میں بھی شرکت کر لیتا ہے اور جو ہے وہ کسی مریض کی عیادت بھی کر لیتا ہے، وہ باہر جا کے غریبوں کو کچھ دے بھی دیتا ہے، وہ باقی بھی نیکیاں کر لیتا ہے۔ یہ یہاں مسجد میں قید ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ وہ باہر نیکیاں کر رہا ہے سارا کا سارا اس سے مسجد میں بیٹھے بٹھائے معتکف کو اس کا اجر ملے گا۔ وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتُ كُلُّهَا، تمام اجر اس کے لیے بھی جاری ہوگی اور یہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعتکاف ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ہر قسم کے تفکرات سے، ہر قسم کے مشاغل کو چھوڑ کر اور جو ہے دنیاوی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اور تمام قسم کی مشغولیات چھوڑ کر ایک اللہ کے در پہ آنا۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ پڑے رہنا، اللہ کے در پہ پڑے رہنا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے نوازنا ہے، میں نہیں ہٹتا اس در سے۔ تو یہ معتکف اللہ کے در پہ پڑا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ سب کچھ اسے دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف یہ بڑا ضروری ہے۔ اب یہ پورا محلہ ہے، اس میں ایک یا دو بندوں کو بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر پورے محلہ میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو اعتکاف والا جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ پابند ہو جاتا ہے اور اپنے دل کی توجہ ساری اللہ کی طرف کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا اعتماد مل جائے، اور جو دوسری بات ہوتی ہے، اچھا معتکف جو بیٹھا ہوا ہے یہ سویا ہوا ہے، یہ اس کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے، یہ افطاری کر رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، چاہے یہ سب کا سب، یہ سویا ہوا ہے، یہ مشغول ہے اس میں، یہ سارا کا سارا وقت اس کے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ وہ نیند پوری کر رہا ہے لیکن یہ اس کے عبادت میں لکھا جا رہا ہے، وہ اپنی ضروریات میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے عبادت میں لگے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مختص کر لیا، تمام چیزوں سے کاٹ کر مسجد میں اپنے آپ کو قید کر لیا۔ اب سارا کا سارا اجر اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کا عمل نہایت مبارک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی میں اس کی فضیلت بھی بیان کر دوں۔ لیلۃ القدر، وہ حدیث ہے نا لمبی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کے لیے کھڑا ہوا، یعنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو یہ صورت ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں ہی قرآن کو اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اہمیت بتانے کے لیے، اے نبی آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کوئی عبادت کرے اس سے زیادہ بہتر ہے یہ مہینہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، والروح اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ملائکہ کیوں اترتے ہیں؟ کہ جب اللہ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک قسم ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ یہ جا کے فساد کرے گا دنیا میں، اس کے ساتھ نفس ہے، خواہشات ہیں۔ تو جب اس رات میں جو بندے اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور کوئی ذکر میں، کوئی دعا میں، کوئی قرآن میں، کوئی تلاوت میں، کوئی نماز میں، تو یہ فرشتے اترتے ہیں، ان کی عظمت لے کر اترتے ہیں اور خیر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔
फ़ीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अम्र, और हर खैर का फ़ैसला लेकर उतरते हैं। सलाम, हर मोमिन पर सलामती, फ़रिश्ते सलाम देते हैं, हर एक पे सलाम पढ़ते हैं, हर एक पे सलाम डालते हैं, या हत्ता मत्लअल फ़ज्र, यहाँ तक कि सुबह हो जाए। तो यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं फ़रिश्तों की जमात के साथ, और जिब्रील अलैहिस्सलाम हर फरिश्ते को कहते हैं कि हर जगह में जाओ, सहरा में जाओ, पहाड़ों में जाओ, बेअबानों में जाओ, वीरानों में जाओ, जंगल में, जहाँ तुम्हें कोई बंदा ज़िक्र में मशगूल मिले, अल्लाह की याद में इस लैलतुल क़द्र की रात में, उसके लिए वो रहमत की दुआ करते हैं और उससे मुसाफ़ा करते हैं। लेकिन उन घरों में नहीं जाते जिनमें खंजीर हो, कुत्ता हो, या तस्वीर हो, या कोई जुम्बी हो, उस घर में फ़रिश्ते, मुबारक फ़रिश्ते नहीं जाते। वरना ये टोलियाँ होती हैं, बदलती रहती हैं, जैसे ड्यूटियाँ होती हैं ना, आते हैं और जाते हैं, और सलाम पढ़ते हैं मोमिनीन पर, और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं, और उनसे मुसाफ़ा करते हैं। मुसाफ़ा करते हुए बाज़ अल्लाह वालों को अल्लाह दिखा देता है, उनका असर दिखा देता है, वो नज़र भी आ जाते हैं, आम तौर पे नज़र नहीं आते। तो ये वो मुबारक रात है। और इसमें मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि इसी लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम का जो मादा था वो इसी में तैयार किया, और जन्नत में दरख्त लगे। और जो है इसके साथ साथ मुतअद्दिद हदीसों में आया है कि इस रात में अल्लाह कोई भी दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, कोई भी जायज़ दुआ अल्लाह उसको कबूल करते हैं। और इसी रात में ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया, जब वो मसलूब कर रहे थे, आसमानों पे उठाया गया, और बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। तो लैलतुल क़द्र की ये मुबारक रात है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 रातें कोई मुसलसल इबादत करे, कोई गुनाह न करे, और बग़ैर रुके इबादत करे, ये उससे बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम की तश्कील करते हैं। फ़रिश्ते हर जगह, सहरा में भी चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, हर घर में जाते हैं, सिवाय उन घरों में जिनमें कुत्ता हो, खंजीर हो, या तस्वीरें हों, या कोई जुम्बी हो, उस घर में रहमत और बरकत के फ़रिश्ते नहीं जाते। और सुबह तक सलाम होता है, हर एक पर सलामती की दुआ, सलाम 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 सलाम, यहाँ तक कि फ़जर हो जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये आखिरी आशरा, ये तो इतना कीमती है। अगर चलो शुरू के 2 अशरों में हमसे कोई कोताही हो गई, कोई कमी हो गई, इंसान है, तो अब के अच्छा, इससे सबसे जो बड़ी बात है ना एतिकाफ़ वाले की, एतिकाफ़ वाला बैठकर अपने आप को हर चीज़ से फ़ारिग़ कर लेता है। जब बैठ जाता है, इस खुशबख्त को तो ये रात मिलती ही मिलती है। तो लैलतुल क़द्र की बात हो रही थी, लैलतुल क़द्र की रात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी हदीस है ना, उनसे फरमाया कि अब इसको आखिर अशरे में ताक रातों में, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात, इन रातों में हम ढूंढें। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29, ये 5 रातें हैं। इनमें रात को इंसान कोशिश करे कि जल्दी उठे। पहले तो है कि सोए नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोकर उठकर इबादत करे। हो सकता है अल्लाह किसी को ये नसीब कर दे, उसकी दुआएं भी कबूल, मलाइका की दुआओं में भी उसका हिस्सा, मलाइका के मुसाफे में भी उसका हिस्सा। और ये मुबारक और बाबरकत रात जिसकी अल्लाह ने तारीफ़ की, ये इसको नसीब हुई, तो और क्या चाहिए। और मैंने जो अभी हदीस अर्ज़ की है कि उसमें हुजूर का यही था कि जितने भी हुजूर ने क्या फरमाया, पहले आशरा इतिकाफ़ किया, दूसरा किया, तीसरा लैलतुल क़द्र के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, मोतकिफ़ हज़रात जो हैं, थोड़े से मसाइल भी बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी हैं। एतिकाफ़ करने वाले उनको चाहिए कि आज जैसे 20वां रोज़ा है ना, 21 की रात होगी, तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले वो एतिकाफ़ अपना जो ज़रूरी सामान है लेकर मस्जिद में आ जाए। दूसरी बात है, एतिकाफ़ में जो पाबंदियां हैं ना, जो मस्जिद का एरिया है, जो हद है, इससे बाहर बिला ज़रूरत न जाए। एतिकाफ़ वाला जाएगा तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। बिला ज़रूरत, भाई वज़ू के लिए जाना है या क़ज़ाए हाजत है, तो तकाज़ा है, उसके लिए पेशाब पखाने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ जाके जैसे ही वो ज़रूरत पूरी हो, फ़ौरन बग़ैर किसी से बात किए हुए, किससे बात न करे, खामोशी के साथ जाए,
وضو کرے واپس مسجد میں، اور زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے۔ مسجد سے باہر خطرہ ہوتا ہے کس سے بات نہ ہو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کے ذہن میں وہ بات کر دیتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ نہانا، بھائی نہانا منع ہے۔ اگر انسان کو بہت زیادہ علماء نے، ویسے تو اس مسئلے میں بڑی سختی ہے، لیکن فرمایا اگر کسی کے ساتھ، جیسے آج کل حساب ہے، ساتھ کموڈ بھی ہے اور شاور بھی لگا ہوا ہے، سارا سہولت ہے، کہتے ہیں اگر کسی کا دل چاہے تو یہ نہیں کہ وہاں شیمپو لگانا شروع کر دے اور صابن سے اور جناب وقت لگے۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے نا، جس کو پانی بہانا کہتے ہیں، تو پانی بہا کر فوراً مسجد میں آئے، فوراً مسجد کے اندر آئے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری جو میں نے روح کی بات کی نا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دل کی وابستگی اللہ کے ساتھ ہو جائے، تمام مشاغل کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، تمام ضرورتوں کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، 10 دن کے لیے مسجد میں اللہ کے در پہ آ کے پڑا رہا، لیکن یہاں آ کر بھی اصل مقصد ہے یکسوئی، کٹ جانا، دنیا کے تمام مشاغل سے، تمام مصروفیات سے کٹ کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ لیکن اگر باقی چیزوں سے کٹ گیا لیکن ساتھ موبائل رکھ لیا، اب جناب کوئی فائدہ نہ ہوا پھر اس کا۔ موبائل ہے جناب لگا ہوا ہے، تو جو بھی عام اعتکاف اور جن نے نیت کی ہوئی ہے تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ بالکل بڑا موبائل نہ رکھے، پہلے تو موبائل رکھے نہیں، سرے سے رکھنا ہے تو ضرورت کے لیے چھوٹا موبائل رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنا سارا کا سارا وقت سوائے سونے کے اور حاجت کے اپنی عبادت میں لگائیں، دعائیں مانگتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ جیسے بعض جگہ میں سننے میں بھی آیا، دیکھنے میں بھی، کہ جیسے روزہ کھلتے تراویح ہو جاتی ہے تو دوستوں کو بلا لیا جاتا ہے، ہاں جی فلاں فلاں تھوڑی گپ شپ لگا رہے۔ بھائی یہ گپ شپ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر گپ شپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا موبائل تو نہ رکھا لیکن دوستوں کو بلا لیا، او یار چلو تھوڑی سی گپ شپ مار لیں گے، تھوڑا سا میں بیٹھا ہوں، تھوڑا سا یہ ہو گیا ہوں تو تھوڑا سا تفریح ہو جائے گی، تو بھائی اس کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک گیدرنگ بنا لی، گپ شپ لگا لی، یہ چیزیں نہ کریں۔ تو وہ جو روح ہوگی نا، روح جو اللہ کا تعلق ملنا تھا، جو اللہ کا قرب ملنا تھا، جو اللہ کی محبت ملنی تھی، وہ چیز نہیں ملی۔ تو اس لیے اگر ہم ایک عمل کرتے ہیں تو کوشش کریں نا اس میں پورا کا پورا فائدہ ہو، ادھورا فائدہ کیوں ملے ہمیں۔ اسی طرح عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں یا گھر کے کسی کمرے کا ایک کونا، وہاں پہ چادر لگا لیں، اور اس کا حکم وہی مسجد کا ہوگا، جیسے مرد کا یہاں مسجد میں ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ نکلیں، ساتھ اپنا جو باتھ روم ہو وہ استعمال کریں وضو کے لیے، اور کسی سے راستے میں بات نہ کریں۔ اگر کسی گھر والے نے اس معتکفہ سے بات کرنی بھی ہے تو اس کے وہاں جو اندر جو جگہ مقرر ہے نا، جہاں ایک خیمہ سا بنایا ہے، وہاں جا کے کوئی ضروری بات ہو، ورنہ عام باتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عورت بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں بہرحال خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ جب خاوند کی اجازت ہو تو عورت بیٹھ سکتی ہے، اور ایک کونا مقرر کر لے، ضروریات کے لیے صرف آئے، کس سے بات نہ کرے، کس نے بات کرنی بھی ہو تو وہاں اندر کرے اس جگہ میں۔ تو اس کے لیے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اس مسجد میں کون کون بیٹھنے والے ہیں، کس کس کا ارادہ ہے اس مسجد میں، اس محلے کے قریش ٹاؤن میں کوئی ہے یا کوئی بھی نہیں ہے؟ جی کوئی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے تو نظر آیا کہ کون ہے، کون سا بھائی ہے جو بیٹھنے والا ہے۔ بھائی یہ ابھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ایک دو دوستوں کو وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں، ورنہ پورا کا پورا محلہ اس سے جو ہے نا وہ گناہگار ہوگا۔ ایک دو ضرور بیٹھیں، اور یہ چند مسائل ہیں، باقی اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بھارت جو معتکف ہوتا ہے وہ اس ہر چیز کا خیال کرے گا۔ یہ بڑی نازک صورتحال ہوتی ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھنے والے احتیاطیں نہیں کرتے تو فائدہ بھی نہیں ملتا، خصوصاً جب مسجد سے باہر نکلے نا تو اپنی جو ضرورت ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، باتھ روم جانا ہے، وہاں ضرورت ہے، واپس آئے، نہانے کی صورت پیش آ گئی، غسل جنابت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اتنی دیر میں نہائے جتنی دیر میں بندہ وضو کرتا ہے، اس سے زیادہ نہائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مزید مسائل ہیں، جن بھائیوں نے بیٹھنا ہو تو وہ مزید بعد میں پوچھ لیں۔ اور شب قدر کی میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں بات
شب قدر کی رات بڑی ہی عظیم ترین رات ہے، ویسے تو سارا مہینہ عظیم ہے، تو یہ جو 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، یہ 5 راتیں بہت ہی اہم راتیں ہیں۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ پوری کی پوری صورت ہے سورۃ القدر، قدر کہتے ہیں عظمت والی چیز کو، تو اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پوری رات کا اہتمام ہو، انشاءاللہ میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی رات نصیب کر دے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی پھر کیا ہو۔ جو غفلت، جو کمی کوتاہی ہو گئی ان 2 عشروں میں، آخری عشرہ ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں لنگی کو کس لیتے تھے، لنگی باندھتے تھے نا جسے ہم ڈیڈا کہتے ہیں، لنگی کس لیتے ہیں۔ لنگی کسنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جو سونا تھا نا، جو آرام تھا، وہ ختم کر دیتے، اور ایک اس میں ہے کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے، بس وہ اپنا حجرہ مقرر، اس میں جو ہے نا وہ اعتکاف بھی فرماتے اور دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ تو یہ بھی مستقل سنت ہے کہ آخری عشر میں اپنے آرام کو کم کر دینا، جو ضرورت کا آرام ہے وہ تو ہو، باقی اس کو کم کرنے، عبادت میں لگے رہنا، دعائیں مانگنا، پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا، اپنے لیے مانگنا، پوری امت کے لیے مانگنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگی اللہ پہلے اس کی قبول کرے گا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا